اب یہاں ایک جملہ ہی تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ نے اس کی وجہ سے ایمان سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں جب پالنا چاہوں، بڑا کرنا چاہوں، کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا۔ اب آسیہ نے اس کو پالنا شروع کیا، لیکن بچہ روئے جا رہا، بھوک سے نڈھال ہے، اور کسی عورت کا دودھ پیتا ہی نہیں۔ آسیہ نے اعلان کر دیا، جو عورت اس کو دودھ پلا دے گی میں اسے اتنا اتنا انعام دوں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، تمام عورتیں ہم نے موسیٰ پر حرام کر دی۔ یہ حرام شرعی نہیں، حرام تکوینی تھا کہ حرام جب اللہ نے کر دیا، اب تکوینی طور پر موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پی ہی نہیں سکتے۔ تمام عورتوں نے کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیے۔ بہن نے دیکھا، ماں کو اطلاع کی، ماں آئی اور بچے کو اٹھایا، بچہ دودھ پینا شروع ہو گیا۔ آسیہ نے کہا تم میرے محل میں رہو، بچے کو دودھ پلاؤ، پرورش کرو، اتنی تنخواہ دوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھ لیا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا تھا اور جو اللہ نے کہا تھا وہ ہونے والا ہے۔ اب اس نے جو ہے نا وہ بے نیازی اختیار کی اور کہا نہیں جی، میرا اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے ہارون علیہ السلام، میں اس کو پال رہی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اگر چاہتے ہو میں اپنے گھر لے جاؤں، وہاں اس کی پرورش کروں گی، ورنہ آپ جانو آپ کا بچہ۔ آسیہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے گھر لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو، ہفتے میں ہمیں دکھا جانا۔ اب ہفتے تک موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس رہتے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہفتے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لے کر آتی، تنخواہ بھی لیتی، اور تمام محل کی باندیاں، تمام محل کے افراد بشمول فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کو تحائف بھی دیتے، ہدایہ بھی دیتے۔ تو اللہ نے بتا دیا فرعون میں نے چاہا تیرے دشمن کو جس کے لیے تو نے ہزاروں بچے قتل کرائے، تیرے گھر میں تیرے خرچے پر میں پال رہا ہوں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، وہ اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کے مادے کے اندر جتنی صفات ہمیں نظر آ رہی ہیں، آگ جلاتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پانی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ سب اللہ کا امر ہے۔ بذات خود چیزوں کے اندر کوئی صفت نہیں، کوئی خاصیت نہیں۔ چنانچہ ایک مثال قرآن مجید سے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور آگے دریا بحر قلزم ہے، پیچھے فرعون کا 90 لاکھ کا لشکر ہے، 6 لاکھ بنی اسرائیلی، 90 لاکھ فوج ہے اس کی فرعون کی، آگے سمندر ٹھاٹے مارتا سمندر ہے۔ بنی اسرائیلی کہنے لگے موسیٰ تو نے تو مروا دیا، اب آگے جاتے ہیں تو پانی غرق کرے گا، پیچھے مڑتے ہیں فرعون کی فوج کی تلواروں اور نیزوں کا نشانہ بنیں گے، تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ رب کائنات نے حکم دیا موسیٰ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو۔ لاٹھی سمندر پہ پڑی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ فرماتے یہ لاٹھی فرعون کے سر پہ مارو، اللہ نے فرمایا سمندر پہ مارو۔ پانی لاٹھی برداشت نہ کر سکا، سمندر پھٹ گیا، 12 راستے بن گئے، پہاڑی جو ہے نا پانی منجمد ہو کر پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور ایک مقام پر جب وادی تیہ میں بنی اسرائیل پیاسے ہو گئے، پانی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب اپنی لاٹھی پانی پتھر پر ماریے، تو پتھر سے 12 چشمے نکل آئے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، کہیں عصا سے پانی خشک ہو رہا، کہیں عصا سے پانی جاری ہو رہا، عصا میں کچھ نہیں،
پانی میں کچھ نہیں، رب کائنات کا حکم ہے، جو وہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر کے مجھے اور آپ کو سنا دیا، بتا دیا کہ دنیا کے اندر یہ یقین رکھو، ہر وقت اللہ کی ذات پر نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ چاہے جتنے مشکل حالات ہوں، جتنے پریشان کن حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر تمہارے حالات آسودہ ہیں، تمہارے حالات بہت اچھے ہیں، تو اس میں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے بغاوت کر لو، اللہ کو ناراض کر لو، ورنہ اچھے حالات کو برے حالات میں تبدیل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے، مومن کا نظریہ ہے کہ اس کی نظر ہر وقت اللہ کی ذات پہ رہتی ہے۔ اور شیخ العزیز مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل من شغلک عن اللہ فہو صنمک، جو چیز تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ تیرا بت ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے بالمقابل کسی اور کا یقین زیادہ ہے تو یہ بت ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے یہ بت ہمارے کام بناتے ہیں، اللہ سے ہمارے کام نکلواتے ہیں، اور ان کو ہم خوش کرتے ہیں تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر مسلمان بھی اللہ کے بالمقابل خاندانوں کو، برادریوں کے افراد کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اللہ کے مقابلے میں اگر ترجیح دیں گے تو پھر یہ سارے بت ہیں۔ شادی کا موقع ہے، جی ٹھیک ہے اللہ کو حکم تو یہی ہے، لیکن کیا کریں، برادری کو راضی کرنا ہے، خاندان کو بھی دیکھنا ہے، یا میت ہو گئی تو جی ٹھیک ہے اللہ کا حکم تو یہ ہے، لیکن برادری بھی تو ہے اور لوگوں میں رہنا بھی تو ہے، تو پھر یہ سب ہم نے بت بنا لیے ہیں۔ پھر اللہ کے بالمقابل ہم نے اور لوگ کھڑے کر دیے جن کی ہم اطاعت کریں گے، جن کو ہم خوش کریں گے، یہی بت ہیں۔ ایسے ہی بت مشرکین مکہ کے پاس تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بھی کرنا ہو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھنا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہے اللہ کے لیے، نہیں دینا اللہ کے لیے، جب یہ چار باتیں پیدا ہو جائیں فقد استکمل الایمان، تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ایمان یہی ہے، کسی سے تعلق رکھنا ہے اللہ کے لیے، محبتیں اللہ کے لیے، نفرتیں اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، یہ ایمان کی تکمیل کا باعث ہے۔ اور یہ چیز پیدا کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس وہ علم ہوگا جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ جو دنیا کے اندر ہم پڑھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کا علم ہم پڑھتے ہیں، مادوں کا علم ہم پڑھتے ہیں، یہ فنون ہے۔ اصل علم وہ ہے جو آسمانی علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں، احادیث طیبہ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ علم ہوگا پھر ہمیں معلوم ہوگا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے یہ برابر ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہے؟ کیا سایہ اور سخت دھوپ برابر ہے؟ ظاہر ہے کہ برابر نہیں۔ تو یہ علم یہ حضور علیہ السلام کی میراث ہے، جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا درجہ پا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب ماشاءاللہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، ان کے علم میں آ گیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ رب کائنات کا جو پیغام ہمارے پاس ہے
اس پیغام میں اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی عورت کا بچہ یا اس کا بھائی کسی دور دراز ملک میں ہو، وہاں سے جیسے پہلے دور کے اندر خطوط لکھے جاتے تھے، وہ خطوط لکھے اور اس کی بہن یا اس کی ماں اس کو پڑھے ہی نہ، خط ملے اور وہ رکھتی چلی جائے۔ اب اس بچے کو پتہ چلے، اس بھائی کو پتہ چلے میں نے جتنے خطوط بھیجے ہیں وہ انہوں نے پڑھے ہی نہیں، میرے حالات انہوں نے معلوم کیے ہی نہیں، میری صحت، میری چاہت ان کو پتہ ہی نہیں چلی، تو کس قدر ناراض ہوگا، کس قدر جو ہے وہ ان گھر والوں پہ غصہ ہوگا۔ رب کائنات کا پیغام قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو سمجھا، ہم نے اس کو رہبر اور رہنما بنایا یا کہ نہیں بنایا؟ کل قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دربار میں یہ شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور خود قرآن بھی شکایت کرے گا، اے ربا میں تیری کتاب ہوں، تیرا پیغام ہوں، تو نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا اور انہوں نے مجھے پڑھا نہیں، مجھے سمجھا نہیں، مجھ پہ عمل نہیں کیا، صرف برکت کے لیے گھروں میں رکھا رہا۔ تو جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے، جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں، تو ہلاکت تو یقینی ہے۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کے معنی سمجھتے ہیں، قرآن کے معنی کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو سمجھنے پر زندگی لگاتے ہیں، اپنے اوقات لگاتے ہیں، اپنی جان مال لگاتے ہیں، تو یہ لوگ خوش قسمت ہیں اور یہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جنازہ پڑھا آپ نے اور دو دو چار چار کو ایک قبر میں دفن کیا۔ جب دفن کا وقت آیا، دو دو تین صحابہ، چار صحابہ لائے جاتے، آپ پوچھتے کہ قرآن سب سے زیادہ کس کے پاس تھا ان میں سے؟ تو بتایا جاتا یہ فلانا زیادہ قرآن پڑھا ہوا تھا۔ سارے شہید تھے، احد کے میدان میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے، اور شہید کا درجہ انتہائی بڑا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے شہادت کی تمنا کی ہے، نبوت سے تو کم ہے لیکن ہے بہت بڑا درجہ۔ لیکن کچھ لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے قرآن کس نے زیادہ پڑھا ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا اس آدمی نے زیادہ پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے اس کو اٹھا کر قبر میں رکھتے، بعد میں اوروں کو رکھتے۔ یہ اس حافظ قرآن کا اعزاز تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ قرآن والا افضل ہے، قرآن والے کے اللہ کے ہاں بڑی شان ہے۔ اس لیے ہر امتی پر لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ قرآن کے الفاظ درست کرے، قرآن کے معانی سیکھے، اس کا ترجمہ سیکھے۔ آج عجیب بات یہ ہے، ہمارا والد فوت ہو جاتا ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ قرآن صرف فوتگی کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بہن بھائیوں میں کوئی چلا جاتا ہے، ہم مدرسے میں جاتے ہیں، مدرسے میں کہتے ہیں بچوں سے قرآن پڑھا لو، بچیوں سے قرآن مجید پڑھا لو، ہمارا والد بخشا جائے، بقول کسی عالم کے والد تمہارا تھا، ان کا نہیں تھا، یہ تمہارے لیے قرآن پڑھیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، قرآن کا علم سکھا دیں، ان کو دیندار بنا لیں، ہمارا بچہ ایک لفظ بھی ہمارے لیے دعا کا نہ کہے، تب بھی وہ جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنے قرآن پڑھے گا اپنے لیے، اور وہ جتنے نیک اعمال کرے گا اپنے لیے، وہ سب والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ والدین کے لیے دعا نہ مانگے، کچھ بھی نہ کرے، اپنے لیے جو اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اسی طریقے صدقات کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ کیوں؟ والدین دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، والدین نے اس کی دینی تربیت کی، اس کو دین سکھایا، تو اس لیے یہ صدقہ جاریہ ہے اپنے والدین کے۔
اور اگر ہم نے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، بس دنیا سے کمانا ہی سکھایا ہے، تو پھر ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو صدقہ جاریہ اور پیچھے سے ثواب کی آمد، پیچھے سے ہمارے لیے نیک اعمال کی آمد کیسے ہوگی؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی، ورنہ قرآن تو پوری زندگی ہے، قرآن تو شب و روز ہے، قرآن تو ایک ایک لمحے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن تو پوری کائنات کا نظام چلانے کا جو ہے وہ طریقہ بتاتا ہے، قرآن تو اوج ثریا تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو سب میں نے ایک مثال دی ہے، اس لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر سکھائیں، قرآن کے علوم سکھائیں، تاکہ جب کل ہم دنیا سے چلے جائیں تب بھی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تب بھی یہ ہمارے لیے درجات کے بڑھنے کا اور اللہ کے یہاں بخشش کا سامان ہو جائیں۔ تو ضروری ہے، اور ویسے حق بھی ہے، کل قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی کہ بچوں کو قرآن سکھایا تھا کہ نہیں، تعلیم دی تھی دین کی کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اے امیر المومنین، میرا ایک بیٹا ہے، بہت نافرمان ہے، میری بات نہیں سنتا، میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا تو بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، کیا اولاد پر بھی جس طرح اولاد پر باپ کا حق ہے تو باپ پر بھی اولاد کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ حق ہے کہ جب وہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو قرآن سکھائے، اللہ کا دین سکھائے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، میرے والد نے نہ قرآن سکھایا، نہ دینی تعلیم دی، نہ دین کی طرف کبھی رہبری کی۔ حضرت عمر نے کہا پھر اب شکایت کیوں کرتا ہے؟ خود اپنے ہاتھ سے ہی نافرمان بنایا ہے، اب شکایت کیوں کرتا ہے؟ اب تیرا رونا دھونا کس کام کا ہے؟ اس لیے ضروری ہے ہم اپنی اولاد کو خود بھی سیکھیں، کیونکہ موت تک انسان پر دین سیکھنا لازم ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے 15-20 سال کی عمر میں مسلمان نہیں ہوئے، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال میں مسلمان ہوا ہے، لیکن انہوں نے دین سیکھا ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے ہم دین سیکھیں اور دین والوں سے تعلق رکھیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے علماء کی صحبت میں بیٹھا کر، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی تو بھی لپیٹ میں آئے گا، اور فساق و فجار کی مجلس سے دور رہے کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا تو بھی پکڑ میں آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی بٹھی والے کے پاس بیٹھے گا تو لازماً چنگاری اڑے گی، کپڑے جلائے گی، اور اگر چنگاری نہ بھی اڑی تو دھواں تو کہیں گیا نہیں، وہ تکلیف پہنچائے گا۔ اور خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو وہ خوشبو دے دے گا، خوشبو لگا دے گا، اور اگر خوشبو نہ بھی لگائے تو خوشبو ناک کو تو آتی رہے گی، دل دماغ معطر ہوتے رہیں گے۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، نیک جگہوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، تعلق قائم کرنا چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے۔ یہ ہماری دنیاوی اور اخروی ضرورت ہے۔ اسی سے اللہ پاک عزتیں دیتے ہیں، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، مصائب کی شکایتیں ہیں، مشکلات کی، پریشانیوں کی، تو جو آدمی دین پر چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں سے بچاتے ہیں، مشکلات سے۔ حالات جیسے بھی ہوں، دل پرسکون ہوگا، دل مطمئن ہوگا، اور حادثات سے اور بڑے بڑے مصائب سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن بچیوں نے تفسیر مکمل کی ہے بہت بہت مبارکباد کی مستحق ہیں، یہ بھی، ان کے والدین بھی، ان کے اعزاء اقربا بھی، اساتذہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے خیر کا باعث بنائے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین سیکھنے کی اور دین پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی مختصر سی زندگی ہے،
اور نہ جانے کس وقت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں. ضروری نہیں آدمی بوڑھا ہوگا تو مرے گا. بہت سارے جوان مرد، بہت ساری جوان عورتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہی چل چلاؤ میں ہیں. کوئی آج جا رہا، کوئی کل، کوئی صبح، کوئی شام. روزانہ اعلانات سنتے ہیں، روزانہ اپنے برادری رشتہ داروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی اچانک کسی دن ہمارا بھی اعلان ہوگا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور جانے کے بعد بہت افسوس کریں گے، بہت پچھتائیں گے، بہت روئیں گے، بہت چلائیں گے. لیکن واپسی کے سارے راستے بند ہوں گے، واپسی کا کوئی ایک راستہ بھی نہ ہوگا. کل میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، دنیا میں بڑی سہولت دی تھی تجھے، میں نے دنیا میں بڑی وسعت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا، اللہ بڑا مال کمایا، بہت میں نے تجارت کی اور بڑی چیزیں جمع کی، آپ مجھے واپس بھیجے، سب لے کے آتا ہوں. اللہ پاک پھر پوچھیں گے، میرے بندے بڑی وسعت دی تھی، کیا کیا؟ وہ پھر یہی جواب دے گا. تیسری مرتبہ اللہ پاک پھر پوچھیں گے، میرے بندے بڑی وسعت دی تھی، کیا کیا؟ تو وہ یہی کہے گا، اللہ واپس بھیج، بہت کچھ جمع کیا، لے کے آتا ہوں. اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جہنم لے جاؤ. تو وہاں ندامت ہوگی، وہاں پریشانی ہوگی. قرآن مجید میں ہے کہ لوگ کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ اب دیکھ سن لیا، اب یقین آ گیا، اب تھوڑی سی مہلت دے دیں، بڑے اعمال کر کے آئیں گے، بہت کچھ کر کے آئیں گے، لیکن واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں. تو وہاں پھر چیخنے چلانا، پھر رونا دھونا، وہ کوئی کام نہ دے گا. آج وقت ہے، آج مہلت ہے آخرت کی تیاری کرنے کا، اپنے آگے کی زندگی بنانے کا. ورنہ یقین ہم میں سے کون ہے، میں بھی اور آپ بھی. 2-4 منٹ کے لیے سوچیں، ہم میں سے کون ہے جس کو یقین نہ ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر تو شک ہو سکتا ہے، اور چیزوں پہ شک ہو سکتا ہے، لیکن موت کے بارے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہر ایک کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس لیے آج ہی ہم یہ دیکھیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کہ کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. میرے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہے نہیں. میں گناہوں سے بچتا ہوں کہ نہیں. میں یعنی وہ کام جو اللہ کے رسول نے منع کیے، میں ان سے بچتا ہوں کہ نہیں. اور میں امانت میں خیانت کرتا ہوں کہ نہیں. میں دیانتدار ہوں کہ نہیں. میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتا ہوں. تو یہ ہم میں سے ہر آدمی سوچے، اور یہ سوچے کہ ان سب کا حساب میں نے آگے دینا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی زندگی ایسی بنا دیں گے کہ پھر فرشتے بھی ایسی زندگی پر رشک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا